آخر اللہ نے حضرت آدم اور اما حوا کو جنت سے کیوں نکالا؟ So this is day 5 of learning Quran in the most easiest way. کل ہم نے سورہ بقرہ کا 3rd رکوع ڈسکس کیا تھا اور آج ہم سورہ بقرہ کا 4th رکوع ڈسکس کریں گے اور اس سے ہدایت حاصل کریں گے. So make sure you follow guys. اور جب کہا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، انہوں نے کہا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا؟ اور ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس میں لگے ہوئے ہیں. اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے ہو، اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو تمام کے تمام نام اور فرمایا کہ بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو تو. انہوں نے کہا اے پروردگار، نقص سے پاک تو صرف آپ ہی کی ذات ہے، ہمیں کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے. یقیناً آپ ہی ہیں جو سب کچھ جاننے والے کامل حکمت والے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اے آدم ان کو بتاؤ ان چیزوں کے نام. تو جب اس نے بتا دیے ان کو ان سب کے نام تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمینوں کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے تھے اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے. اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور ہو گیا وہ کافروں میں سے. اور ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، یہاں ہر طرح کے پھل موجود ہیں اور جو چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا. اگر ہم اسی آیات کا ترجمہ کریں کہ مگر اس درخت کے قریب مت جانا، اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے اس میں کسی درخت کے بارے میں نہیں بتایا بلکہ اللہ نے اشارہ کر دیا ہے کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا. آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں تو ان کو نکلوا دیا ان دونوں کو اس کیفیت میں سے جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور تمہارے لیے اب زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک خاص وقت تک. پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلامات تو اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا. آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے اور ان خطا کاروں میں سے بہتر وہ ہے جو توبہ کر لے. تو ہم نے کہا تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ. تو جب بھی آئے تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ حزن سے دو چار ہوں گے، اور جو کفر کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ لوگ جہنمی ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو اس رکوع کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور جو لوگ گناہ کر لیتے ہیں وہ توبہ کریں کیونکہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. تو یہ تھا سورۃ بقرہ کا 4th رکوع، اور کل ہم سورۃ بقرہ کا 5th رکوع ڈسکس کریں گے اور اس سے ہدایت حاصل کریں گے. 5th رکوع ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اللہ اس میں بنی اسرائیل سے مخاطب ہوں گے. So make sure you follow guys because you learn Quran in the most easiest way. جزاک اللہ.